SMS کے ذریعے سوال آپ کے تعلق سے آیا ہے کہ ہم امیر اہل سنت کو جلوس میلاد میں دیکھ رہے تھے تو رو رہے تھے. لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ خوشی کا موقع ہے، اس پر رونا کیسا؟ اس میں اب میں کیا جواب دوں؟ حج پر جانا یہ خوشی کا موقع ہے. مدینہ پاک کی حاضری کا کسی کو سفر نصیب ہو، یہ ہے تو خوشی کا موقع، لیکن عاشقان رسول اس میں بھی روتے ہیں. خوشی کے آنسو، اب وہاں خوشی کے بھی آنسو ہو سکتے ہیں، ندامت کے آنسو بھی ہو سکتے ہیں، محبت کے آنسو بھی ہو سکتے ہیں. وہ قصیدہ بردہ شریف میں کچھ اس طرح کے اشعار ہیں کہ ایک عاشق اور کسی شخص کے جیسا مکالمہ دیا ہے، آپس کا سوال جواب. تو وہ عاشق سے کہتا ہے کہ آپ جو دوسرا وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آپ غم میں کیوں ڈوبے ہوئے، آپ کی آنکھوں سے یہ خون ملے ہوئے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، کیا وجہ ہے، آپ کا رنگ بدلا ہوا ہے. اس طرح کے وہ اشعار میں ہے معنی بنتے مفہوم. تو وہ عاشق جو وہ جواب دیتا ہے، نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترض اللذات بالعلم. جی ہاں، مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے نہ مجھے اپنا محبوب یاد آیا ہے، اور اسی شدت سے یاد آیا ہے، اور مجھے ان سے چونکہ محبت ہے. والحب یعترض اللذات بالعلم، اور محبت لذتوں کو درد سے بدل دیتی ہے. بیٹا سفر کر کے آئے گا دور سے تو ماں باپ کے پاس آئے گا تو ماں باپ گلے لگا کر بعض اوقات روتے ہوئے ملیں گے. یہ عام طور پہ خوشی کا رونا ہوگا. یا یہ رخصت ہو رہا ہے بیٹا پھر 2 سال کے لیے کسی اور ملک، تب بھی ماں باپ ہو سکتا ہے روئیں گے، بال بچے روئیں گے کہ ابو جا رہے ہیں. یہ رونا جدائی کا ہے، فراق کا ہے. ہم لوگ جو ہیں اس وقت مدینے سے بھی دور ہیں، اور مدینے والے صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہمیں کوئی قرب تو حاصل ہے نہیں کہ جب چاہے زیارت کر لیں اور قدموں میں پڑے رہیں، ایسا تو ہے نہیں نا. تو یعنی کہ یہ فراق ہے اور جدائی ہے. تو بعض موقع پر جب نعت شریف پڑھی جاتی ہے، کلام پڑھے جاتے ہیں، تو ہر شعر دل پر اثر نہ بھی کرے تو کوئی اثر کر جاتا ہے. تو اس طرح وہ اپنی بے مائیگی، اپنی عاجزی، اپنی مسکینی، اپنی کمزوری کا بندے کو احساس ہوتا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور جود اور کرم نوازیوں کی طرف توجہ جاتی ہے کہ یہ نوازنے والے ہیں. اور اگر عطا مانگنی ہے تو گڑ گڑا کر مانگی جائے گی. دنیا میں بھی کسی سیٹھ سے، افسر سے اگر کسی کو کام نکلوانا ہے تو ابے ہوئے میرا کام کرتا ہے کہ نہیں، کوئی بھی نہیں کرے گا. سر 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 سنیے تو، سر بڑی مجبوری ہے، سر سر چاہے جس کو سر کہہ رہا ہے وہ سراپا شر ہو، لیکن ان کو سر کہہ کر وہ خوشامد کر کے اس سے کام لوگ نکلواتے نہیں نکلتے. یہ تو میں نے ایک دنیاوی مثال دی. یہ کہا جائے گا یہ تو عقلی دلیل ہے، تو جس میں عقل ہے اس کو عقلی دلیل دی جاتی ہے. تو یہ دنیا میں ہو رہا ہے نا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا خیر ہے، شر کا وہاں کیا گزر. تو جو ہیں ہی خیر، اور ساری مخلوق میں سب سے افضل بھی ہیں. ہماری شفاعت بھی انہی نے کرنی ہے اپنے کرم سے، ہمیں جنت میں بھی انہی نے داخل کروانا ہے. سب کچھ ہمارا ان سے وابستہ ہے کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. اللہ پاک ان کی بات نہیں ٹالے گا، تو پھر ان کے قدموں سے لپٹ کر ہم کیوں نہ روئیں. اگر یہاں بھی نہیں روئیں گے، یہاں بھی نہیں گڑ گڑائیں گے، عاجزی نہیں کریں گے تو کہاں کریں گے؟ یا دنیاوی افسروں اور ان لوگوں سے عاجزیاں کرتے پھریں گے؟ تو ہم تو آقا کے سامنے عاجزی کریں گے تو روئیں گے بھی، تڑپیں گے بھی، گڑ گڑائیں گے بھی. جتنا ہو سکے گا وہ کریں گے کہ جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے.
کہ رونے والے کو دیکھ کر بعض اوقات پتھر دل بھی پگھل جاتے ہیں، تو میرے آقا کا دل پہلے سے ہی موم سے بھی زیادہ نرم ہے، تو وہ جب اپنے غلام کے آنسو دیکھیں گے تو وہ شفقت سے وہ کیوں مطلب سینے نہیں لگائیں گے، وہ ضرور کرم فرمائیں گے. تو اس لیے میں تو آپ کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ بھی ذرا رو کے دیکھیں، آقا کے عشق میں، آقا کے غم میں، ان کی کرم نوازیوں کو یاد کر کے، ان کی شفاعت کو یاد کر کے، اپنی اعمال نامے پر نظر ڈال کر کہ میں سراپا خطا ہوں اور وہ سراپا عطا ہے. تو سراپا خطا کو یہی زیب دیتا ہے کہ سراپا عطا کے سامنے گڑ گڑائے اور روئے اور قدموں میں لوٹے. تو جو ان کے قدموں میں گرے گا وہی اٹھے گا، اور جو اکڑے گا اس کا سر ایسا ٹکرائے گا کہ پاش پاش ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر. مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.